السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینکفرٹ جرمنی سے افضل وینس آپ کے ساتھ پھر ایک دفعہ حاضر ہے۔ آج کی جو سب سے گرم خبر چل رہی ہے وہ ہے عمران خان کی گرفتاری۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کیوں گرفتار ہوئے؟ شاید آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نہ جانتے ہوں۔ عمران خان کو کم از کم اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں جس ملک میں وہ بس رہے ہیں وہاں ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کے چلتے جو پاکستان کو ابھی تک مضبوط کرنے میں بڑے پیش ہیں۔ مطلب یہ کہ جو کہتے ہیں کرپشن کے ذریعے ملک کی مضبوطی، دوسرے ممالک کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا اور اداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ جتنے ادارے ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان میں، وہ جو حکومت ہوتی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کے انڈر زیر نگران ہوتے ہیں، ان تک تمام کو اپنے قابو میں رکھنا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف کرپشن سے ہو سکتا ہے۔ جو کمائی، جو پیسہ باہر سے آتا ہے یا جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس پہ ککس بیکس جو کمیشن ملتے ہیں، وہ سارا ان لوگوں میں بانٹنا، ان لوگوں کو خریدنا۔ جیسے کہ پوری پاکستان کے جو جج ہیں، اب ہم اس لیے کہیں گے پورے پاکستان کے جج کہ اس میں اگر کوئی اکا دکا جج ایماندار بھی ہو یا وہ صحیح فیصلے کرنے والا بھی ہو تو ایک دو فیصلے کرنے کے بعد اس ملک میں جہاں جنگل کا قانون ہے یا بھیڑیوں کا قانون، کیا اس کو کہیں، وہ اس جج کو نکال باہر کرتے ہیں، اس کو نہیں رہنے دیتے قانون کے نظام میں۔ اب عمران خان جو ہے یہ اپنی بیوقوفی سے گرفتار ہوا ہے۔ اس کو چاہیے تھا یہ بھی جی بھر کے کرپشن کرتا اور باقی لوگوں کی طرح، جیسے وہ وزیر اعظم چند دنوں کے لیے بھی بنے تو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ یہ بنا تھا پاکستان کو سنوارنے کے لیے، یہ نیت لے کے کہ جی میں پاکستان کے اندر سے کرپشن ختم کروں گا، میں پاکستان کا انصاف کا نظام جو ہے وہ مضبوط کروں گا، اور اسی طرح وہ لوگ جو غریب ہیں ان کی مدد کے لیے میں کوششیں کروں گا، ان کے لیے یہ میں گھر بنواؤں گا، ان کے لیے میں یہ جو ادارے جس طرح یورپ میں ہوتے ہیں غریبوں کے لیے، وہ چھت کو نہیں ہے تو ان کو وہاں، یہ ساری کیسی بیوقوفانہ رکھتے تھے۔ بھائی اس کو سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ یہ جو وزیر اعظم پہلے رہے، کیا نام ہے ان کا، نواز شریف، پھر یہ زرداری صدر رہا، پھر یہ باری باری جو آتے رہے ہیں، ان سے کم از کم سبق سیکھتا کہ پاکستان میں اگر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے۔ یہ چلا تھا اس کو سنوارنے، تو اب اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا عمران کے علاوہ جس کے اوپر آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کو کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے۔ ذاتی لالچ سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسانوں کو اپنے لیے ایک لالچ ہوتا ہے کہ میں اتنے کروڑ، اتنے ارب جو ہے وہ میں فلاں سے کمیشن لے لوں، فلاں جو فیصلہ ہوگا کابینہ کا اس کے اندر یہ جو فلاں شخص کو یا کمپنی کو اتنا فائدہ ہوگا اس میں سے ہم اتنا اربوں جو ہے کمیشن لیں گے۔ باہر سے کوئی چیز اگر خریدی گئی ہے پاکستانی پیداوار کے کمائی پہ یا لوگوں کے ٹیکس پہ تو اس کے اندر اپنا کمیشن رکھنا۔ تو جو بندہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ سوٹ ہی نہیں کرتا پاکستان کے لیے۔ اب عمران خان کو 4 دن جب یا جتنے دن بھی اندر رکھیں گے تو اس کو کم از کم جیل کے اندر کی جو سچویشن ہے، جو نظارے ہیں، اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ آپ بھول جائیں کہ ایک ایسا ملک جہاں چپڑاسی سے لے کے صدر تک کمیشن کھانے یا رشوت کھانے یا 2 نمبر مال کھانے کا عادی ہو، وہاں ایک بندہ اکیلا آئے اور آ کے وہ کہے جی میں اس ملک کو سیدھا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اپنی بیوقوفی ہوئی نا، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جتنے لوگ وہاں یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کرانی ہے یا پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، وہ اپنی سوچ کو چینج کریں۔ ان کو یہ بنانی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کھانا ہے، جب ہمیں موقع ملے گا ہم نے پاکستان کے ایک جو ذرائع آمدن ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنا حصہ نکالنا ہے۔ پھر اسی طرح ملک کے اندر اگر سکون کے ساتھ کوئی نظر آئے کہ لوگ رہ رہے ہیں تو وہ نہیں رہنے دینے۔ مولویوں کو خریدنا ہے، مختلف یہ تنظیمیں جیسے تحریک لبیک بنائی گئی،
اس طرح کی بنا کے ملک کے اندر ہر وقت افراتفری لڑائی جھگڑے آپس میں لوگوں کو لڑا کے رکھنا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے یا پاکستان کا فائدہ سوچنا ہے. نہ اگر یہ کیا تو سمجھ لیں آپ پاکستانی نہیں ہیں, آپ پھر کسی اور ملک کے ایجنڈا لے کے وہاں آ گئے ہیں. آپ دیکھیں نا, پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت پاکستان کے اندر ایک کمیونٹی تھی جنہوں نے قائد اعظم جب روٹ کے چلے گئے سیاست سے تو ان کو انگلینڈ سے تیار کیا, جا کے ملے, راضی کیا کہ آپ آئیں, آپ کو برصغیر میں ضرورت ہے آپ کی سیاست کی یا آپ کا پڑھے لکھے سے. تو وہ پھر تب واپس آئے. تو وہ کمیونٹی جب مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ ہمیں اس کے لیے فلاں کوششیں چاہیے اور فلاں جگہ پہ تو وہ آگے ہوئی اس نے ساری کو. اور وہ مولوی جن کے آج جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں سیاست میں, ان کے آباء و اجداد کا بھی ساری تاریخ پڑھی ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان کا بلوچستان یا پی بھی نہیں بنے گا, پر یہ ایک علیحدہ. تو اب اسی کمیونٹی کے لوگ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا اور پھر اس کے بعد پاکستان کی ترقی میں نمایاں کردار, پاکستان کا نام بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا, اسی کمیونٹی کو انہوں نے پاکستان میں مختلف لوگوں کے ذریعے غیر مسلم قرار بھی دلوایا اور مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ دیکھیں, یہ ساتھ ساتھ آپ اوپر ایک ہوائی جہاز کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ابھی ایئرپورٹ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے اور وہ لینڈنگ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنے ٹریک کی طرف یا اپنے رن وے کی طرف جا رہا ہے. بات ہو رہی تھی عمران خان کی بیوقوفی کی. عمران خان بہت بڑا بیوقوف انسان ہے بھائی. اس نے نہ سبق سیکھا زرداری سے, نہ سبق سیکھا نواز شریف سے, نہ اس نے یہ جو آرمی کے جو جنرل گزرے کسی سے بھی نہیں سیکھا. وہ پاکستان کی بہتری کی سوچتا رہا, پاکستان کو اوپر لے کے جانے کی سوچتا رہا اور کرپشن کو ختم کرنا چاہتا تھا. ایک پاکستانی ہو اور اس طرح کی سوچ رکھتا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی وجہ سے پھر اب اس کو انہوں نے آج صبح گرفتار کیا. اور اب جو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ کوشش کی بعض کیسوں کو چلانے کی, تو ان کی اچانک ہارٹ اٹیک کے ذریعے موت کی خبریں ہیں. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, کافی زیادہ. تو اب نیکسٹ جو چانس یا جو خطرہ ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان نے جب جیل میں ہونا ہے تو وہاں خوراک تو دی جائے گی, ڈاکٹرز بھی جائیں گے چیک کرنے. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ جو ووٹنگ کے لیے انہوں نے ٹائم رکھا ہے اور وہ ووٹنگ سے پہلے گرفتار کر کے اندر کیا ہے, وہ تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ مطلب کس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. لیکن یہ جو خطرہ ہے کہ اندر کوئی ایسی چیز دے دی جائے جس سے دانا خواستہ اور نقصان ہو جائے. بہرحال یہ منظر آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فرینکفرٹ کے اندر جو موٹر وے ہے. پہلے ہم 5 نمبر موٹر وے پہ تھے, وہ ہم نکلے باہر, پھر اب ہم چڑھ گئے ہیں ایک بنڈسٹراسے ہے اس پہ, تو یہ جا کے ہمیں چڑھا دے گا دوبارہ موٹر وے 3 پہ. بہرحال یہ جو لوگ یہاں سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں, جن کو نہیں پتہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہرحال بات میں کر رہا تھا عمران خان کی, وہ کہ عمران خان نے جتنے عرصہ سیاست کے اندر رہ کے کوشش کی, اسٹرگل کی اور اپنے ووٹ بنائے اور اپنا ایک ایجنڈا دے کے عوام کو ساتھ لگایا, اور اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکیں تو پاکستان کے خیر خواہ ہیں یا بغیر کرپشن کے, بغیر پیسہ کھائے وہ خدمت کر سکتے ہیں, یا ایسے لوگ ہیں جو انصاف کا بول بالا کروا سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں کئی دفعہ آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں, فرینکفرٹ ایئرپورٹ کے اوپر یہ ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے کافی دیر سے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شپ, بہت بڑا شپ تیرتا ہوا آ رہا ہے. یہ نیچے اس کے دیکھیں یہ سارے پلر بنے ہوئے ہیں, پلرز کے اوپر یہ کھڑی ہے, اور اس کے درمیان میں اسٹیشن ہے جو انٹرسٹی ایکسپریس جو پوری جرمنی میں یا یورپ میں سے کو آپس میں ملاتی ہے. کافی بڑی یہ بلڈنگ ہے, اور اس کے دونوں طرف سے جب آئیں تو دور سے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی شپ کھڑا ہے. بہرحال یہ ایک انجینئرنگ کا شکار. پھر ان کو ملانے کے لیے دیکھیں چھوٹے چھوٹے وہ ڈبے جو الیکٹرک ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں. اچھا, بات میں کر رہا تھا کہ کوئی ایسا پاکستان کے اندر ایسا لیڈر ہو, کوئی ایسی جماعت ہو
جو نظر آ رہی ہو کہ وہ بڑی خیر خواہ ایک لیڈر بنا اسٹرگل کر کے، تو اب یہ ان کو کیسے یہ آنکھوں کو بہا سکتا تھا؟ ناممکن تھا کہ وہ بہاتا آرمی کو یا سیاستدانوں کو یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی ادارے کو، کیونکہ جن کا رگ رگ میں وہ 2 نمبر مال کھانا ہو، وہ کیسے کسی شخص کو؟ اب اس کے پر کیس کیا بنایا؟ توشہ خانہ۔ یہ توشہ خانہ کیس جو اس کے اوپر ڈالا گیا ہے، اگر اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس کے اندر کوئی بھی بندہ، یہ جتنے پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں یا صدر رہ چکے ہیں، میرا خیال ہے ان کو 5 سال اندر کرنے کی جو انڈرسٹوڈ ایک مطلب راستہ بن گیا ہے۔ یورپ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک فیصلہ کوئی عدالت کرتی ہے تو اس فیصلے کو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا جاتا ہے باقی عدالتوں کے آگے۔ اس طرح کا کوئی بھی کیس آئے تو وہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ فلاں موقع پہ فلاں جج صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس لیے یہ جی ٹنل سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے اوپر سے رن وے ہے، یہاں جہاز جو ہیں وہ گزرتے ہیں اور ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کو۔ بہرحال میرا خیال بات کچھ لمبی ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب اینڈ پہ پھر وہی کہیں گے کہ ان سے بڑا بیوقوف انسان کو نہیں۔ پاکستانی ہوتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ کرپشن نہیں کرنی، مال نہیں کھانا، ملک کے لیے بہتری کرنی ہے، ملک کا نام روشن کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں آئی اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آج ان کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے۔ قوم کو کبھی کبھی جھٹکے لگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ جو سزا جو عذاب کا، لیکن قوم اب اتنی آگے گزر چکی ہے، ان کو نہ تو کوئی فرق پڑتا ہے نہ ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے۔ دیکھ لیں مساجد کے منارے گرائے جا رہے ہیں، محرم کے مہینے میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر 10 تاریخ تک نہ کیا گیا تو ہم خود نکلیں گے، اور یا کہ توڑے تو پھر گورنمنٹ گھٹنے ٹیک کے وہ جا کے وہی کام کرتی ہے جو یہود و نصارہ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ نے کیا تھا۔ اسی طرح پھر اب ان کی فرمائشیں بڑھتی جاتی ہیں پورے ملک کے اندر۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر کوئی غور کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے۔ ہمارا سفر جو ہے جی یہ دیکھیں، یہ بائیں طرف 3 نمبر جا رہی ہے کولن ویسباڈن کو، ہم اس کو چھوڑ کے اب 67 نمبر پہ چڑھیں گے۔ 67 نمبر یہ رائٹ سائڈ پہ یہ جا رہی گروس گراؤ کو، اور وہیں ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کسی نئی گفتگو کے ساتھ آپ کو اس طرح کے موٹر وے کے نظارے یا کوئی اور نظارے دکھائیں گے۔